بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ شائستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ویلاگ بر وقت پہنچ سکے۔ خبر یہ ہے کہ شیخ رشید کی پریشانی بڑھی پڑی ہے اور عمران خان کی ایک ویڈیو مارکیٹ ہو گئی ہے، اور جبکہ شہباز گل صاحب جڑے نا آپے تے باہر ہوئے نے، وہ کیا معاملہ ہے اس پر میں بات کروں گا۔ دیکھیں، شہباز گل صاحب جو ہے نا وہ نیکسٹ لیول کے بدتمیز ہیں، معذرت کے ساتھ میں یہ لفظ جو ہے یہ عام آدمی لیے استعمال نہیں کرتا، یہ کوئی عام کریکٹر نہیں ہے جہاں نام شہباز گل ہے نا، یہ کوئی نیکسٹ لیول کا کریکٹر ہے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سلیم صافی صاحب کے ساتھ میرا نظریاتی اختلاف ہے، ان کا اپنا ایک مذہبی رجحان پر مبنی سیاست کو وہ پسند کرتے ہیں، وہ ایک لبرل سیاست کو پسند نہیں کرتے، یہ ان کا ایک اپنا حق ہے، وہ اس پر قائم رہیں، ان کا یہ بالکل حق ہے۔ شہباز گل صاحب جو ہیں وہ عمران خان کی جو بھی یوتھیاپا قسم کی سیاست ہے اس کو پسند کرتے ہیں، ان کی پارٹی میں ہیں، اس کو پروموٹ کرتے ہیں، کوئی بات نہیں، یہ ان کا بھی حق ہے۔ اسی طرح جو مسلم لیگ نون کے لوگ ہیں یا پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں وہ لبرل سیاست کو پسند کرتے ہیں، خاص طور پر پیپلز پارٹی والے، وہ ان کا اپنا حق ہے، وہ رہیں۔ لیکن جو مذہب کے معاملات ہوتے ہیں نا سر، وہ ہر ایک کے ذاتی ہوتے ہیں، اس پر بات نہیں کرنی چاہیے۔ کوئی کیا مذہبی فریضہ سر انجام دے رہا ہے، کسی کا کیا مذہب ہے، تانوں کی تکلیف ہے، جو مرضی کو کرے، اپنے اللہ نو وہ آپ جواب دے ہے۔ شہباز گل صاحب جو ہیں ان کا پرابلم یہ ہے کہ وہ سمجھتے یہ ہیں کہ جو عمران خان کے خلاف بات کرے گا یا جو عمران خان کی پالیسی سے اختلاف کرے گا، ان پر لازم ہے کہ یہ اس کی نجی زندگی تک، اس کے مذہبی معاملات تک ضرور جائیں گے، اس کو بلو دی بیلٹ ہٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اور کچھ نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ آپ اپنی ذہنیت بتاتے ہیں۔ سلیم صافی صاحب جو ہیں وہ آج کل حج کرنے گئے ہوئے ہیں، اور ظاہر ہے کہ انہوں نے وہاں پر بیٹھ کر اپنی ایک تصویر جو ہے، کچھ ویڈیوز بھی انہوں نے اپلوڈ کی ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر، ایک تصویر بھی انہوں نے اپلوڈ کی جس میں وہ کچھ کھا رہے ہیں۔ اچھا، اب اس کے اوپر شہباز گل صاحب کا ایک کلپ میں نے دیکھا ہے، میں نے بڑا اس پہ وٹ چڑھا ہے۔ یار کوئی مطلب آپ کو حیا کریں، آپ اگر فرض کریں کہیں جاتے ہیں، کسی بھی جگہ کے اوپر جاتے ہیں تو تسی اتنے جا کے کچھ نہیں کھاندے، کہ تسی روزہ رکھ لیندے ہو؟ ویسے تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ نے کبھی زندگی میں روزہ رکھا ہوگا، لیکن چلے اگر آپ نے رکھا بھی ہے تو ظاہر ہے کہ ہر مسلمان پر فرض ہے، آپ نے رکھا ہے تو اچھی بات ہے۔ لیکن اگر آپ حج کرنے جائیں تو کیا آپ وہاں پر کچھ کھائیں گے نہیں؟ اور پھر وہاں پر جس قسم کے لوگ آپ کو دعوت دے رہے ہیں وہاں پر اسی قسم کا کھانا بھی ہوگا، اس میں کون سی کوئی نئی بات ہے۔ انہوں نے نہ صرف یہ کہ ان کے کھانے کے اوپر تنقید کی، بلکہ جو بات انہوں نے کی، انہوں نے کہا کہ جناب ہم نے احرام میں لپٹے ہوئے کئی ابلیس دیکھے ہیں، اور شیطان اور سلیم صافی کے درمیان وہاں پر مقابلہ ہو رہا ہوگا۔ اب یہ ذرا لیول چیک کریں کہ یہ سلیم صافی کو کس کے ساتھ ملا رہے ہیں، اور یہ جو ہیں اپنا وہ کیا اس کو کہتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ جناب اگر پرویز رشید جیسا سیاںا بندہ کوئی حساب کتاب کرے، فیصلہ کران لے تو سلیم صافی دے نمبر ود ہی نکلن گے شیطان تو۔ اس طرح کی باتیں یہ کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کنکریاں کس نے کس کو مارنی ہوتے، مقابلہ چل رہا ہوگا، شیطان انہوں مارے گا یا اے شیطان نو مارن گے۔ یار یہ کیا کس گفتگو ہے یہ؟ آپ کے ساتھ اگر کوئی بندہ اختلاف کرے تو آپ اس لیول تک گر جاتے ہیں۔ بہت بار اس شہباز گل صاحب کی اس قسم کی بد تہذیبی کے اوپر، بدتمیزی کے اوپر چولان دے ہوتے بہت دفعہ لوگوں نے باتیں کی ہیں، لیکن یار کو بہت ہی ڈھیٹ قسم کے انسان ہے یہ، اور میری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ جو یوتھیے ہیں یہ کیوں ان کی اس قسم کی باتوں کو پسند کرتے ہیں۔ میں آپ سے عرض کروں کہ پاکستان کے اندر جو بلو دی بیلٹ گفتگو تھی نا، وہ شیدے ٹلی نے، یعنی سوری معذرت چاہتا ہوں میرے منہ سے لفظ غلط نکل گیا، شیخ رشید نے شروع کی تھی۔ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے بارے میں وہ بلو دی بیلٹ گفتگو کیا کرتے تھے، پھر ان کے ساتھ چیزیں جو ہیں وہ منسوب ہوتی چلی گئیں۔ آپ یقین کریں انہیں کوئی پسند نہیں کرتا، ایون تحریک انصاف میں کوئی پسند نہیں کرتا۔ گزشتہ دنوں ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی کہ شیخ رشید جو ہے وہ شہباز گل کو منانے کے لیے انہوں نے چومیاں لے رہے ہیں بہن پھڑ کے، ان کا منہ چوم رہے ہیں باقاعدہ طور پر۔ اچھا، اب یہ دونوں میرا خیال ہے ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں۔ یار کوئی اپنا ہی مذہبی رسومات ادا کر رہا ہے، حج اللہ تعالیٰ نے جس کو سعادت دی، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جنہوں حج تے اللہ بلاندہ ہے، اللہ دا کار ہے نا، وہ جنہوں بلائے گا وہی جا سکے گا، دوجا نہیں جا سکے گا۔ یہ میرا اپنا خیال ہے، ہو سکتا ہے آپ کو میرے خیال سے اتفاق نہ ہو، لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ اس کے اوپر بھی جو گفتگو یہ فرما رہے ہیں، مجھے تو بڑا
عجیب بھی لگا، بڑا افسوس بھی ہوا، اور یہ جو تحریک انصاف کے اندر کوئی ایک دو اگر کوئی سینئر وائسز ہیں، ویسے تو بہت گھٹ نے، لیکن چلیں ایک دو ہیں، شفقت محمود صاحب ہو گئے، یہ اپنا فواد چودھری صاحب ہیں، اس طرح کے لوگ ہیں جو کوئی عقل دی گل کر لیندے کسی ویلے. ان کو چاہیے کہ ان جیسے لوگوں کو جو ہے نا تھوڑا سا انہوں جھاڑ چمک کے رکھو. لیکن مسئلہ پتہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے نا وہ اسی قسم کی باتوں کو پسند کرتے ہیں. مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے کہ فیاض الحسن چوہان صاحب جو ہیں وہ بہت زیادہ بلو دی بیلٹ، بڑی ہی غلط قسم کی زبان جو ہے وہ استعمال کیا کرتے تھے. اس پر ان کو ایک دفعہ پھر پریشر پڑا، نکالا بھی گیا تھا. وہ ہندو برادری کے بارے میں انہوں نے کوئی بات کر دی تھی، تو میں نے ایک دفعہ ان سے پوچھا، ایک سائڈ پہ بیٹھے تھے ہم، تو میں نے پوچھا، میں کہ یار فیاض چوہان صاحب تسی ویسے تے چنگے بھلے دے بندے لگدے ہو، اس طرح دی گفتگو کیوں کردے ہو؟ تسی بھی کردے ہو، فردوس عاشق اوان بھی کر دیے، باقی لوگ بھی کرتے ہیں، آپ کے یہ چکر کیا ہے؟ کیوں آپ اس لو لیول پہ جا کے بات کرتے ہیں؟ تو مسکرا پڑے، انہوں نے کہا بٹ صاحب تسی نہیں چاہتے میں وزیر رہاں. اچھا، اس کا مطلب بڑا کلیئر تھا کہ پوائن گلاں کے تو ہوروں آندی ہیں، کہیں اور سے ڈائریکشن آتی ہے جس کے بعد یہ گفتگو کی جاتی ہے. سلیم صافی صاحب نے جو ہیں اپنا بشرا بیگم صاحبہ، ان کے بارے میں کچھ باتیں کی تھی، کچھ انکشافات کیے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ وہیں سے ڈائریکشن آتی ہے شہباز گل کو اور ڈاکٹر ارسلان کو، اور پھر ایک سب کا ٹھٹھا اڑایا جاتا ہے، سب کے بارے میں گفتگو کی جاتی ہے اور ٹرول کیا جاتا ہے. یہ اس قسم کی بات سلیم صافی صاحب نے کی تھی. اس کے بعد شہباز گل صاحب نے اے والی پوائنٹ جڑی ویڈیو کا میں ذکر کر رہے ہیں اے کرتی. اب میری جو ایک مسلم لیگ نون کے ایک صاحب ہیں ان سے بات ہوئی، تو وہ آگے سے ایک لطیفہ سنا رہے تھے. اب وہ لطیفہ وہ کہتے ہیں کہ جناب میں پوسٹ کر دیتا ہوں، پھر ٹھیک رہے گا. میں نے ویسے انہیں منع کیا کہ آپ اس قسم کا نہ کریں. ایک بندہ اگر اس لیول پہ گرا ہوا ہے تو آپ کیوں اس لیول پہ جا رہے ہیں؟ سلیم صافی صاحب کے بھی چاہنے والے بہت زیادہ ہیں، ظاہر ہے وہ نون لیگ کی سائڈ لیتے ہیں، یا ان کا نظریہ، ان کی سوچ نون لیگ کے قریب ہے، تو وہ نون لیگ والے ان کو پسند کرتے ہیں. لیکن وہ اب مطلب لطیفہ کچھ اجدہ ہے. اگر میں آپ مطلب طریقے سے سنانے کی کوشش کرتا ہوں کہ ایک بندہ، وہ تو خیر نام لے رہے تھے شہباز گل ورگے دا، کہ اس طرح کا ایک صاحب جو ہیں وہ حج پر گئے، اور جب شیطان کو انہوں نے پتھر مارا تو شیطان نے کوئی جتی کڈ ماری باجی، اور لوگوں نے کہا یار تو اسی بھی پتھر مارے ہیں، تو سانوں تو کچھ نہیں کیا، انہیں جتی مارتی. تو انہوں نے کہا یار گل ہے تسی اللہ دے نیک لوگ ہو، تے تسی اگر مطلب پتھر مارو تو چل سکتا ہے، یار ہے میری اولاد تے میں نہ مارے. ٹھیک ہے، تو یہ گفتگو جو ہے نا پھر دوجہ نے بھی آندی بہو جی. شہباز گل صاحب جو ہے نا، یہ ان کو میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا ان کی تربیت جو ہے وہ میرا خیال غلط ہاتھوں میں ہو گئی ہے، اور پھر اگوں پھر ایک ایسے بندے دے ہاتھ چڑھ گئے جیڑا کہ عمران خان ہے. اور عمران خان جو ہیں وہ براہ راست خود فون کر کے، میسج کر کے، واٹس ایپ کے اوپر جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں پروگراموں میں، ان کو باقاعدہ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ بھی کہنا ہے، یہ بھی کہنا ہے، یہ بھی کہنا ہے. یہ ہمیں پی ٹی آئی والے بتاتے ہیں، سچی بات ہے. یہ شہباز گل صاحب کو میرا خیال ہے کہ یہ ہاتھ لگے کوئی نہیں صحافیاں دے، انہوں نے جس لیے صحافیاں دے ہاتھ لگ گئے نا ادو ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن پرابلم یہاں پر یہ ہے کہ صحافی جو ہیں، یہ میری برادری ہے، میں سچی بات ہے کہ افسوس کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں، یہ بھی 3-4 دھڑوں میں تقسیم ہو چکے ہیں. اور وہ تقسیم جو ہے وہ پہلے تھی کہ ود ان جرنلسٹ جو ہیں وہ ایک دھڑے تھے. اب ہر پارٹی نے اپنے اپنے صحافی رکھ لینے، نون لیگ نے اپنے رکھ لیے ہیں، ویسے کٹ نے لیکن ہیں. پیپلز پارٹی تے کوئی تسی جا کے بیٹھو بھی اگلے کہتے ہیں نازیا تو اتنے کی کرنا آ گئے ہیں. لیکن جو تحریک انصاف ہے ان کا ایک پورا قبیلہ جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے، اور وہ عمران خان کے کہنے کے اوپر یا عمران خان کی سیاست سے متاثر ہو کر وہ ولاگز بھی کرتے ہیں، ٹی وی پروگرامز میں باتیں بھی کرتے ہیں، اس طرح کے وہ جو ٹویٹس وہ بھی کرتے ہیں. لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ یہ جو گفتگو شہباز گل صاحب نے کی ہے آپ پہ وہ باہر ہونے لیے ایک لیول ہوتا ہے برداشت کا. شہباز گل صاحب، سلیم صافی صاحب جو ہیں، میرا خیال ہے کہ وہ ان کا برداشت کا لیول جو ہے وہ ابھی کافی ہے، تو وہ آپ کو برداشت کر رہے ہیں. اگر کوئی آپ کے خلاف وہ بھی کوئی اس طرح کی موو کر دیں گے، یا کوئی
ان کے جو چاہنے والے ہیں وہ بھائی تانوں کٹھے ہو کے پی گئے تو پھر کتنے جاؤ گے؟ میرا خیال یہ ہے کہ صحافیوں کو اپنے ہی ایک اس میں رہتے ہوئے کام کرنے کی مجبوری ہوتی ہے، ورنہ بھائی جہو جی گلاں شہباز گل کرتا ہے، لاہور دے جڑے مزنگ دا علاقہ ہو گیا، اگے پونڈ پورے دا علاقہ ہو گیا، گوال منڈی ہو گیا، من روڈ ہو گیا، کچھ پورا ہو گیا، یہاں پر اس طرح کی گفتگو کرنے والے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں۔ تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے کسی طریقے سے بھی چلے آپ پہنچ گئے، ایک عمران خان سے سیاست سے اختلاف کے باوجود وہ ایک قومی سطح کا لیڈر بن گیا نا، تو آپ اس کے نزدیک پہنچ گئے ہیں تو پائے نا بس کر دو، تاڑی بڑی مہربانی۔ اس طرح کی گفتگو کریں گے نتیجہ یہ نکلے گا کہ پھر لوگ جو ہیں وہ آپ کو کچھ نہیں کہیں گے، عمران خان جا کے بجن گے، یا ان کی جو بیگم صاحبہ ہیں بشرا بیگم صاحبہ ان کی طرف انگلیاں اٹھائیں گے۔ تو عمران خان کو بھی چاہیے کہ ان کو روکے، پر وہ کیوں روکے؟ انہوں نے اپنا میرا مطلب ہے کہ دل ہوں کہ جڑا میرے خلاف ہے وہ تسی باقاعدہ طور پہ جڑا نا مد کٹ دیو پھڑ کے۔ وہ جو ان کے قریب رہے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ ساری ڈائریکشنز وہیں سے آتی تھی، وہی یہ سارا کچھ ڈائریکشن دیتے ہیں کہ جناب انہوں اے کیا ہے۔ اور اب تو یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ وہ جو ہیں اپنا بشرا بیگم صاحبہ وہ باقاعدہ طور پہ غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹنے والی آڈیو، اس کا میں حوالہ دے رہا ہوں، وہ انہوں نے ہدایت جاری کی تھی کہ ان غداری کا سرٹیفکیٹ دے دے، فلانے نو انج کر دے، فلانے نو انج کر دے۔ تو وہ ایک مجھے لگتا ہے کہ پاجی ہے گنا نہیں خراب، کما دی سارا بگڑیا ہوا ہے۔ بہرحال یہ جو ہیں اپنا عمران خان صاحب سر، ان کی ایک ویڈیو آئی ہے۔ اب دیکھیں سوال اٹھانے ہو نا تو بہت سارے سوال ہیں جو اٹھائے جا سکتے ہیں۔ عمران خان صاحب اس ملک کے وزیر اعظم رہے ہیں۔ عید کی نماز کی مجھے نہیں یاد کہ ان کے دور کے اندر جب وہ وزیر اعظم تھے تو ان کی عید کی نماز کی کوئی ایسی فوٹیج کبھی سامنے آئی ہو کہ انہوں نے نماز ادا کی عید کی اور اس کے بعد لوگوں سے ملے۔ وہ بعد میں مطلب کوئی میرا خیال ہے کہ جس لیے نماز مک جاتی سی اس لیے بھائی کتے ستا پہ اٹھتا سی، مجھے یاد نہیں ہے ویسے، اگر آپ کو یاد ہو کیونکہ ان کے دور کے اندر کوئی 6-7 عیداں آئی ہیں نا، تو اس میں اگر کوئی آپ کو یاد ہو تو ضرور بتا دیجیے گا۔ مجھے تو ان کی ایک نماز پڑھتے ہوئے کی ایک ہی تصویر یاد آ رہی ہے، شاید طاہر القادری صاحب امامت کرا رہے ہیں، وہ ان کے پیچھے کھڑے ہیں، تے سجا ہاتھ جڑا نا وہ کھبے تے نہیں گا بلکہ کھبا سجے دے گا، اس طرح کا کوئی لوگ بتاتے ہیں سین ہے۔ بہرحال اس دوران تو ان کی کوئی ویڈیو نہیں آئی۔ اب یہ سر ایک ویڈیو آج آفیشیلی ان کی ریلیز کی گئی ہے جس میں وہ نماز ادا کرتے دکھائے گئے ہیں۔ وہ کھڑے ہوتے ہیں ایک صف کے، اور جو امام ہے وہ کہہ رہا ہے جی اگلی صف تے آئیو، عمران خان تھوڑے جھجک کے آگے بڑھتے ہیں، اس کے بعد جو پچھلے لوگ ہوتے ہیں وہ پیچھے کھلوتے رہتے ہیں، وہ اگے نہیں ہوندے، عمران دے نیڑے ہونے کی کوشش نہیں کرتے۔ پھر ان کو امام جو ہے وہ کہتا ہے کہ بھی آپ بھی آگے آ جائیں، پھر اس طرح ایک صف جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتی ہے۔ اس کے بعد سر سفید کپڑے پہنے ہیں، کالی اینک لائی، اے ویر میرے نو کالی اینک بڑی پسند ہے یار، سنجے دت بڑھن دا انہوں بچپن تو شوق سی میرا خیال ہے، کالی اینک لگا کے جو ہے نا یہ پھرتے ہیں، رات ہوئے دن ہوئے دوپہر ہوئے، کالی اینک دی اکھا تو نہیں اترتی، پتہ نہیں کی مسئلہ ہے۔ حالانکہ یقین کریں اگر یہ اینک کے بغیر یعنی وہ نظر دی اینک لا کے پھرن نا جیڑی کالے شیشے تو بغیر ہوئے، ان کو چوڑ چانڑ ہو جائے کہ کتنے کھلوتے ہیں اور انہوں نے کیا کیا، ان کے ارد گرد کون لوگ ہیں جس لیے کالی اینک اکھاں تے بنی ہوئے نا تے پائے شہباز گل ورگا جڑا نا وہ میرے خیال شہناز گل لگ رہا ہوتا اس لیے شاید ان کے قریب ہے۔ بہرحال وہ سر پھر وہاں سے نکلتے ہیں تو پھر ایک بکرے کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہیں، وہ قربانی ظاہر ہے ہونی ہوتی ہے، تو اس سے پہلے جو قربانی کر رہا ہوتا ہے، جو یعنی جس بندے نے پیسے خرچ کیے ہوتے ہیں وہ اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتا ہے اور اس کے بعد ظاہر ہے اس کی قربانی کر دی جاتی ہے، پھر دعا مانگی گئی ہے۔ اچھا پھر اس کے بعد جناب لوگ ہیں کچھ جن میں کوئی عید کے گفٹ جو ہیں وہ عمران خان صاحب تقسیم کر رہے ہیں، اور پھر ویڈیو کے اینڈ پہ دکھایا ہے کہ عمران خان صاحب بڑی سپیڈ کے ساتھ چلتے جا رہے ہیں، کوئی دونوں طرف سبزہ ہے اور وہ کسی پگڈنڈی کے اوپر یا راستے پہ چلتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ ایک ویڈیو ہے جو 1 منٹ اور تقریباً 4 سیکنڈ کی ہے۔ اچھا میں آپ سے عرض کروں کہ سوال اٹھائے جا سکتے ہیں اور میں سوال اٹھانے لگا ہوں سر۔ اب سوال یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے ٹینیور میں جب وہ وزیر اعظم تھے تو کیوں اس طرح کی کوئی ویڈیو سامنے نہیں آئی، کیوں نہیں دکھایا گیا کہ عمران خان صاحب نے اس طرح سے نماز ادا کی، اب کیوں اس کی ضرورت محسوس ہوئی؟ ضرورت اس لیے محسوس ہوئی کہ پائے نے ہونی ذرا اسلامی ٹچ دینا، ٹھیک ہے کہ اے بندہ جڑا نا اے اسلامی ٹچ لا رہا ہے،
ਇਹ ਇਸਲਾਮ ਦੇ तमाम ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ फरीजे उन्होंने अदा करता है। एक बात तो ये है। दूसरी बात जो है वो ये है कि जनाब ये जो लोगों को ईदी दे रहे हैं तो सर वो ईदी जड़ी दे रहे हैं वो कपड़े लगता है दे रहे हैं कि कपड़े जो हैं वो उन ज़ाहिर है कि गुरबा मसाकीन ही होंगे, वो 5-7 जने इकट्ठे करके उनको दिए जा रहे हैं। पूरा ड्रामा लगता है सर। आप देखिए जिस तरह एक ड्रामा स्टेज किया जाता है ना बाकायदा तौर पे, यानी लाइट्स कैमरा एक्शन के साथ, उस तरीके से लगता है कि पूरे का पूरा एक ड्रामा है जो स्टेज किया गया है। और मकसद सिर्फ यही है बताने का कि चूँकि ये एक मजहबी त्यौहार है ईद, और तमाम मुसलमान जो हैं उनके लिए बहुत अहम है, तो इस मजहबी त्यौहार के ऊपर वो भाई साहब ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸਲਾਮੀ ਟੱਚ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ ਨੇ ਉਹ ਗਲਤ ਨੇ, मैं कोई यूरोप ਦਾ या ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਏਜੰਟ नहीं हाँ। मैं देख लो कितना ज़्यादा जो है वो मज़हब को की पैरवी करने वाला आदमी हूँ। तो इससे एक जो मजहबी जहन रखने वाले लोग हैं उनको अपनी तरफ राग़ब करने की कोशिश की जा रही है। फिर ये एक और बात है कि अब चूँकि ज़िमनी इलेक्शन है पंजाब के अंदर, और इमरान खान का सारा फोकस किया कि किसी तरीके से ज़िमनी इलेक्शन जीत जाइए। ज़िमनी इलेक्शन इनके लिए जीतना इसलिए ज़रूरी है, ये समझते हैं कि जीत जाएंगे, चलें कोई बात नहीं, ख्वाब देखने में क्या जाता है, कोई बात नहीं, देखते रहें ख्वाब। इनका ये ख्याल है कि हम ये इलेक्शन जीत जाएंगे तो पंजाब में हमारी हुकूमत बन जाएगी। मैं वैसे ऐसा नहीं समझता, मेरा नहीं ख्याल कि ये इलेक्शन जीत सकेंगे। इनको जीतने के लिए कम अज़ कम 12 से 14 सीटें जो हैं वो जीतना ज़रूरी है, और मुस्लिम लीग नून को पंजाब के अंदर हराना इतना आसान नहीं है। नून लीग को सिर्फ अपने यानी हमजा शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आला रहने के लिए 10 सीटें चाहिए, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है उनको। लेकिन बहरहाल वो उनका ये ख्याल है और मेरा भी ये ख्याल है कि 14 से 15 सीटें जो हैं वो नून लीग जीत जाएगी। अब तहरीक इंसाफ वालों के हालत ये है कि मैंने देखा अभी कुछ देर पहले एक क्लिप जो चौधरी फवाद साहब का है, वो कह रहे जी 2 सीटां नून लीग जितेगी, 18 ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। कोई गल नहीं भाजी, ਤੁਸੀਂ भी शायद उस पासे टुर पे हो जिस पासे ਦਾ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ इमरान खान ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ठीक है, वो इखलाक तरण साहब ने कहा था ना कोई नशई टाइप काम हो सकता है कि बंदा, मेरा मतलब खरबूजे में वेख के खरबूजा रंग फड़ लेंदा है, तो वो ख्वाब देखने में कोई हर्ज नहीं सर, देखते रहें। लेकिन मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि इनके बड़े ही करीबी एक अलाई हैं, दोस्त हैं, वो कहते हैं मैं नंबर 1 से दोस्ती रखता हूँ, नंबर 1 से दुश्मनी रखता हूँ। जी शेख रशीद साहब, शेख रशीद साहब जो है वो सर ज़रा घबराए हुए, ज़ूमानी गुफ्तगू कर रहे हैं। ज़ूमानी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उन्होंने जो बातें की हैं उस हर बात के 2 मतलब निकलते हैं। एक बात तो उन्होंने कहा कि 17 जुलाई के बाद मुल्क की सियासी मंजरनामा तब्दील हो जाएगा। अब इसकी 2 बातें इसमें से क्यों निकलती हैं सर? ये एक बात ये भी निकल सकती है कि जनाब मौजूदा जो हुक्मरान हैं वो फिर अपोजिशन में चले जाएंगे, नवे इंतखाबात गल चली जाएगी, ये एक मतलब निकल सकता है। दूसरा मतलब जो निकलता है वो ये है कि जो कहा जा रहा है ना कि 17 जुलाई के बाद बुशरा बीबी गिरफ्तार हो सकती, इमरान खान गिरफ्तार हो सकता है, और 17 जुलाई के बाद चूँकि इलेक्शन है 17 को, तो यहाँ पर पंजाब में नून लीग का किला मजबूत हो गया तो ये दोवें काम हो जाएंगे। तो ये जू मनी बात इस हवाले से। फिर दूसरी बात वो कहते हैं कि जनाब सऊदीया में मुल्की सियासत के हवाले से अहम फैसले हो रहे हैं, सब इतफाक़ कर चुके हैं, मियाँ नवाज शरीफ अभी नहीं माने। क्या फ़ैसले हो रहे हैं सऊदीया में? मेरी अपनी इतलात जो हैं वो ये हैं कि सऊदीया के हालात तो भाए ने कि उत्थे बाइडन साहब का दौरा है और सऊदीया जो है वो अमेरिका के साथ मिलकर और इसराइल के साथ मिलकर एक नई तर्ज की नेटो फोर्स बनाने के बारे में गुफ्तगू हो रही है। मशरिक़ वस्ता के अंदर एक नया इतिहाद जो है वो मार्ज़ वजूद में आने वाला है। ये भाई ने उधर फसे ने तो ताड़े पासे कौन गौर पे करता जी? ये गुफ्तगू जो कर रहे हैं अपना शेख रशीद साहब कि मियाँ नवाज शरीफ अभी माने नहीं, केड़ी गल ते मियाँ नवाज शरीफ ने मनना है? मियाँ नवाज शरीफ का भरा जड़ा वो वज़ीर आज़म है, मियाँ नवाज शरीफ का जो भतीजा है वो वज़ीर-ए-आला पंजाब है, यानी पाकिस्तान के ऊपर एक उनकी हुकूमत मौजूद है। हुण केड़ी गल ते मनाना चाहते हैं? ये एक्चुअली इससे कहना ये चाह रहे हैं कि नवे इंतखाबात के लिए मियाँ नवाज शरीफ मान रहा और जरदारी साहब मान गए हैं, फजल रहमान मान गए हैं, शहबाज शरीफ मान गए हैं, तो ए नहीं मान रहे। ये एक्चुअली इस बात को भी 2 तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। घबराई सी स्टेटमेंट है और शेख रशीद साहब को चूँकि अभी तक वहाँ से कहा नहीं पै रही पाए
ਜਿੱਥੋਂ ਘਾਹ ਪੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, यानी गेट नंबर 4 से उधरों पाए इन्हों का बूहा ही बंद हो चुके हैं। और ये भी वहाँ पे जाके उधर कोई थोड़ा जा कोई खत पत्तर सुट्टन की कोशिश करते हैं, बार बार फ़ोन वेखते हैं, कोई कॉल नहीं आ रही और इनके साथ अब उनके राब्ते ख़त्म हो चुके हैं। इसलिए ये सिर्फ आवाम को कन्फ्यूज़ करने की अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। मैं आपसे अर्ज़ करूँ, मैं पहले भी कई बार अर्ज़ कर चुका हूँ, मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि ये जो सेटअप बना है, ये सेटअप सर अगले साल तक कायम रहेगा। पाकिस्तान के माशी हालात इस बात की इजाज़त नहीं देते कि यहाँ पर अब मज़ीद कोई पॉलिटिकल चेंज आए या नए इंतखाबात की तरफ जाने की कोई कोशिश की जा सके। अभी फ़िलहाल ऐसी कोई मुझे ना उम्मीद नज़र आ रही है, ना ही मैं समझता हूँ इस चीज़ का कोई इम्कान है। आज ही राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि IMF ने हमें तिगनी का नाच नचाने के बावजूद अभी तक किस्त जारी नहीं की है। यानी IMF ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੜਾਕੇ ਪਿਆ ਕੱਢਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ पे। और क्यों ਕੱਢ ਰਿਹਾ? इमरान खान की यू टर्न की वजह तो, ਉਹਦੇ ਝੂਠ बोलन की वजह तो, ਉਹਦੀ वादा खिलाफी की वजह तो। लिहाजा अब मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इमरान खान जैसे यू टर्न खान को दोबारा इक़्तिदार में लाने की कोई गलती करेगी, मेरा नहीं ख्याल। लेकिन चूँकि पाकिस्तान है, पाकिस्तान की सियासत है, इतने भाजी कभी भी किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। मेरे पास जितनी मालूमात थी इस हवाले से और जो मेरा ख्याल था वो मैंने आपके गोशगुजार कर दिया। आप सब दोस्तों से दरख्वास्त ये है कि कमेंट ज़रूर करें, लेकिन ज़रा तहजीब के साथ। फिर वक्त इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में।